اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج عید الفطر ہے، مومنوں کی عید ہے۔ خوشیاں منائیں وہ مومن جن کو اللہ نے توفیق دی، رمضان المبارک میں صائم رہے اور اپنے مالک کی رضا کے لیے انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، پچھلے گناہ معاف کروائے اپنے مالک سے، کیونکہ اللہ الحق ہے، وہ سچا رب ہے۔ اس نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتایا کہ جو کوئی رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو رمضان المبارک میں قیام اللیل کرتا ہے، یہ تراویح جسے کہتے ہیں، ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی تلاش کا موقع ملا مومنوں کو، اس کے بارے میں بھی یہی خوشخبریاں ہیں کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اسلام کا کیسا زبردست یہ نظام ہے کہ گلی کوچوں کے اندر ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، اور مسجد میں بھی اور پھر گھروں میں بھی ہر جگہ توحید کا دور دورہ تھا، اور شرک کو سر چھپانے کی جگہ نہ مل رہی تھی، اور اعلان کر دیا گیا تھا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد یا تو اسلام قبول کرو گے اور یا پھر اس عرب کی زمین کے اندر تم نہیں رہ سکتے ہو، پھر کہیں اور جا کے رہو۔ تو اس انداز سے اسلام کی ایک شاندار تاریخ ہے، اور آج مجھے ہر طرف سے یہ مساجد کے اندر سے یہی آواز گونج رہی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کی۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ وہی پکاریں ہیں جو آج سے 1500 سال پہلے لگائی جاتی تھیں۔ ان پکاروں میں اور ان پکاروں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، ایمان اور کفر کا فرق ہے۔ وہ خالص موحد تھے، شرک کے دشمن تھے، طاغوتوں کے دشمن تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن جاؤ تمہیں اللہ سر بلند کرے گا۔ مالک نے ان کو سر بلند کیا ان کے مومن ہونے کی وجہ سے، کوئی عرب ہونے کی وجہ سے نہیں، یا کسی اور علاقے کی وجہ سے نہیں، یا کسی قوم ہونے کی وجہ سے نہیں، یا کوئی ان کے پاس جنگی سامان زیادہ آ گیا تھا اس وجہ سے نہیں، بلکہ ایمان کی وہ دولت ان کو ملی تھی، اور اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ اگر تم ایمان کے تقاضے نہیں پورے کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پیچھے کر کے اور قوم کو لے آئے گا۔ تو اللہ کے بندو، آج مسلمانوں کی جو پوری دنیا میں درگت بنی ہوئی ہے، ان کے علماء دعائیں بھی مانگتے ہیں، اور جو ان کے مقتدی ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم نے روزے رکھے ہیں اور ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور آگے جنت ان کا انتظار کر رہی ہے، بابر ریحان سے ان کو گزارا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے امت مسلمہ کے ساتھ، کیونکہ ان کے عقیدے خراب ہیں، اور ان کے جتنے علماء ہیں، کوئی مسلک ہو، وہ بریلوی ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ اہل حدیث ہو، وہ سلفی ہو، وہ یہاں کا حنبلی ہو، سارے کے سارے اجرتی ہیں، دین فروش ہیں، دیندار نہیں بلکہ دکاندار ہیں۔ یہ اذان پڑھنے کے پیسے لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، سیلری لیتے ہیں، یہ نوکری کرتے ہیں دین کے ساتھ۔ یہ ان کے سارے امام ہیں، سارے کے سارے اجرتی اور سارے کے سارے پیسے لیتے ہیں۔ کوئی روپے سمیٹ رہا ہے، کوئی ڈالر سمیٹ رہا ہے، کوئی دینار سمیٹ رہا ہے، کوئی درم سمیٹ رہا ہے، کوئی ریال سمیٹ رہا ہے۔ اللہ کے لیے کون یہ کام کر رہا ہے؟ کوئی ایک بھی نہیں ہے مسلک جس کے عقیدے کے اندر خرابی نہ ہو اور وہ اجرتی نہ ہو، حرام خور نہ ہو۔ تو اللہ کے بندو، یہ وہ چیز ہے جو آج امت مسلمہ کی دماغوں کے اندر چلی گئی، ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ جہاں ان کے عقیدے خراب ہیں وہاں یہ فحش بھی ہیں، یہ بہت زیادہ کرپٹ بھی ہیں، مذہبی کرپٹ ہیں، مال جمع کرنے کے اندر اور پھر فحاشی کے اندر ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آج میں نے ایک وہ ویڈیو دیکھا طارق جمیل صاحب کا، وہ کسی خاتون کے ساتھ یا جو بھی کوئی وہ تھا، شاید
خواجہ سراج جسے کہتے ہیں، لیکن اس نے خواتین کے کپڑے پہنے، اسے میک اپ کیا ہوا تھا، اس کے ساتھ اس نے ہاتھ ملایا اور گلے لگایا، اندازہ لگایا اس کو ذرا شرم نہیں ہے اس ڈیٹھ آدمی کو۔ اس سے پہلے بھی اس کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی جس میں کچھ لڑکیوں کے ساتھ یہ ہاتھ ملا رہا ہے۔ یہ سارے اسی طرح کے مسخرے ہیں، چاہے طارق مسعود ہو، طاہر القادری ہو، اور یا تقی عثمانی ہو، اور ان کے اوپر جتنے بھی گزرے ہیں، یہ قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، محمود الحسن، ان کا ایک پورا کلپ ہے، ویڈیو، جو علی انجینئر صاحب نے ان کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، ان کی ساری فحاشی کی اور یہ جو اس طرح کی بدکاریوں کی اور اس طرح کے بے حیائی کے ان کے جو پورے کارنامے ان کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے، اندازہ لگائیے۔ اور اس سے پہلے جتنے صوفی گزرے ہیں، کوئی ایسا صوفی نہیں ہے جو اس طرح کی حرکتیں نہ کرتا ہو۔ ان کی مدارس بے حیائی اور فحاشی کے اور بدکاریوں کے اڈے ہیں، یقین کیجئے۔ اس وجہ سے امت مسلمہ نہیں اٹھ رہی ہے۔ اور کشف المحجوب کے اندر تو علی اجویری صاحب نے جو الزام لگایا سو و شکر کے عنوان سے نبی علیہ السلام کے اوپر اور سلمان علیہ السلام کے اوپر اور داؤد علیہ السلام کے اوپر، اور اس قوم کے ایمان اور عقیدے کی داد دو کہ ایسے لوگوں کو داتا کہتی ہے، ایسے ظالم کو، ایسے مشرکوں کو، کافروں کو۔ اور مادو لال حسین کی قصے تو کس کو نہیں معلوم ہے، سارے ان کے یہ مذہبی جتنا جو بڑا بدکار ہوتا ہے اور مشرک ہوتا ہے وہ اس کا لیڈر ہے اس قوم کا۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، جب تک یہ ان کو پہچانو گے نہیں، ان کے مکروہ چہرے پہچانو، اور اس کے بعد ان سے بیزاری کا اعلان کرنے کے بعد خالص اللہ کی طرف پلٹو، ایمان اپنا درست کرو اور کلمے کو سمجھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی داتا، کوئی دستگیر، کوئی مشکل کشا، حاجت روا نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا، اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور ان کی پیروی لازم ہے۔ انہوں نے کہا قبروں کو کچا رکھو تو پھر کچا رکھو، انہوں نے کہا کہ مزار نہ بنے تو پھر نہ بنے، انہوں نے کہا کہ دین کو نہ بیچو تو پھر نہ بیچو، اقرا القرآن ولا تقلو بھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کو پڑھو پڑھاؤ، لیکن اس کو روٹی کمانے کا ذریعہ نہ بنا لینا، پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہ بنا لینا، اور مؤذن اس کو رکھو جو اجرت نہ لے۔ کتنے واضح یہ احکامات ہیں نبی علیہ السلام کی۔ اور فرمایا من اللہ کا تمیمتاً فقط اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، اور فرقہ بندی سے منع کیا اور گروہ بندیوں سے منع کیا کہ بالکل ان فرقوں کے اندر نہیں جانا ہے چاہے کچھ ہو جائے، اور اپنے وقت کی جماعت، مومنوں کی جماعت اور اپنے امیر کے ساتھ چمٹ جانا۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ اگر اس دور میں کوئی جماعت نہ ہو، مسلمانوں کی کوئی امیر بھی نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا جنگلوں میں نکل جانا، درختوں کے پتے اور جڑیں کھا کر اپنی بقیہ زندگی بسر کر لینا، لیکن ان مشرکوں کے اندر، ان مسلکوں کے اندر، ان فرقوں کے اندر تم نے نہیں جانا ہے۔ لہٰذا آج جتنے یہ مسلمانوں کے فرقے پائے جاتے ہیں سارے کے سارے شرک کے اندر ملوث ہیں، کسی میں کم اور کسی میں زیادہ، وہ تنظیم اسلامی ہو یا جماعت اسلامی ہو یا رافضی ہوں یا شیعہ ہوں، قادیانی ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، جتنے بھی ہیں اہل حدیثوں کے جتنے 14 یہ فرقے ہیں، سارے کے سارے کوئی ایک بھی شرک سے خالی نہیں ہے اللہ کے بندوں۔ دیوبندیوں کی جتنی یہ جماعتیں پائی جاتی ہیں، حیاتی ہوں یا مماتی ہوں، تبلیغی جماعت ہو، سب کے اندر شرک ہے، ان کی کتابیں شرک سے بھری پڑی ہیں اللہ کے بندوں۔ محمود الحسن صاحب نے تفسیر شبیر احمد عثمانی کے پہلے صفحے کے اوپر شرک کا انجیکشن دے دیا۔ کہتے ہیں اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر پکارا جائے تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ اللہ کے بندوں غور کرو۔ اور اسی وجہ سے مفتی محمود صاحب حلوہ چڑھا رہے ہیں کہ یہ دربار کے اوپر جو حلوہ چڑھایا ہے وہاں حاضری دی ہے، یہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ پروفیسر غفور نے بر امام جا کے چادر چڑھائی اور کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین قائم ہے۔ عمران خان جا کے گنج شکر کے مزار پر سجدہ ریز ہو گئے اور کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین میرا منشور ہے۔ یہ سب نے یہی کیا ہے، چاہے مرد مومن، مرد حق کو ضیاء الحق صاحب جا کے رنگون میں گھنٹہ انہوں نے کھڑکایا ہے، تنکے والے پیر سے ڈنڈے نواز شریف نے کھائے ہیں اور بے نظیر نے کھائے ہیں، سارے کے سارے مشرک ہو گئے ہیں، پوری قوم کو شرک کے راستے کے اوپر لگا دیا انہوں نے۔ اللہ ماشاء اللہ، بہت چند لوگ ہیں انگلیوں پر گنے جانے والے جو ایمان خالص کے اوپر ہوں، توحید کے اوپر ہوں، اور وہ توحید کو پھیلا رہے ہوں، رد شرک کے، باقی کوئی بھی ان میں سے ایک نہیں ہے اللہ کے بندو۔ لہٰذا ان کی نمازیں نہیں ہیں، ان کے روزے نہیں ہیں، ان کی عمرے اور حج بالکل ان کے منہ کے اوپر دے مارے جائیں گے۔ لہٰذا ان سے متاثر ہونے کی ذرا برابر ضرورت نہیں ہے۔ علی انجینئر صاحب کہتے ہیں میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، ان شرک کرنے والوں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، چندے دیتا ہوں، اندازہ لگائیے یہ حال ہے ان کا۔
ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں وحدت الوجود تو قرآن سے ثابت ہے، اندازہ لگائیے، شرک کو قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، کوئی پکاریں ثابت کر رہا ہے، کوئی نظر و نیاز ثابت کر رہا ہے، کوئی واسطے وسیلے ثابت کر رہا ہے۔ محمد حنیف کہتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی تو قرآن سے ثابت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مشیت تھی، پورے خاندان نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، اندازہ لگائیے، حالانکہ پورے خاندان نے شکر گزاری کا سجدہ کیا تھا اپنے مالک کو، سارا خاندان، اور یہ تشریح پہلے سے موجود ہے، آج کوئی نہیں۔ امام بخاری اسی انداز سے لائے ہیں، امام رازی لائے ہیں، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہی تشریح کی ہے کہ سجدہ شکر تھا، اور پھر فتویٰ لگایا کہ جس کا ایمان عقیدہ خراب ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، تو پھر اسی طرح محمد حنیف نے تشریح کی، دعوت القرآن کے اندر لکھ دیا، اندازہ گویا کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ قرآن کی پوری دعوت کا نچوڑ یہ ہے کہ ایک نبی دوسرے نبی کو سجدہ کرتا ہے شکر گزاری کا، یا سجدہ تعظیمی، اندازہ لگے اس طرح ان کی مت مری گئی۔ تو اللہ کے بندو، یہ بہت ہی درد بھرا ایک بیان ہے، میری ہمدردی ہے آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ قرآن اور حدیث کا یہ نچوڑ ہے کہ جب تک تم ایمان کو نہیں مانو گے، توحید کو نہیں مانو گے، رد شرک نہیں کرو گے، بیزاری کا اعلان نہیں کرو گے، فرقوں سے نہیں نکلو گے، اور اس جمہوریت کے مشرکانہ نظام سے بھی توبہ نہیں کرو گے، ایمان خالص کی طرف نہیں آؤ گے، تو اس کے بعد جہنم سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ جہنم منہ کھولے ایسے لوگوں کا انتظار، جو مرتا جا رہا آگ میں، جو مرتا جا رہا آگ میں۔ اللہ کے بندوں، کیا جاتا ہے اپنے ایمان کو خالص کر لو، آج موقع ہے، مرنے کے بعد یہ موقع ختم ہو جائے گا۔ جو زندہ ہیں ان کے لیے موقع ہے، اور جو مر گئے اسی شرک کے اوپر، اب قیامت تک کے لیے وہ تلافی نہیں کر سکتے ہیں۔